السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ بالکل کرکٹ کا سیزن ہے، T20 کا تذکرہ ہر طرف چل رہا ہے، T20 ورلڈ کپ کے میچز جاری ہیں اور پرجوش طریقے سے ان میچز کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، کیونکہ پاکستان سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے اور پاکستان کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے سب کے ہی دل جیت لیے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے ان میچز میں وہ ہے ہاٹ فیوریٹ قرار دی جانے والی ٹیم بھارت کے حوالے سے۔ اور بھارت کے حوالے سے یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کر بھارت کی ہار کو یا بھارت کی پرفارمنس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے اور کچھ ہم بات چیت کریں گے دیگر ٹیمز کے حوالے سے بھی کہ اب تک T20 کے میچز میں جو پرفارمنس ہمیں مختلف ٹیمز کی نظر آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ بہتر پرفارمنس کون اس وقت ہمیں پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون زیادہ اچھا کھیل پیش کر رہا ہے، کس کے کھیل کو زیادہ دلچسپی جو ہے وہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کون زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے۔ اور بالکل ان تمام تر باتوں پہ کچھ تبصرہ کرنے کے لیے اور کچھ تمام تر ان کے ایکسپیرینسز سے مستفید ہونے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بالکل کوئی اور نہیں، دی لیجنڈ سکندر بخت کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ سکندر بخت صاحب سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ T20 میچز کا احوال وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ کپ بھی نزدیک آ چکا ہے تو ورلڈ کپ میں کس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کون ٹرافی لے کر جائے گا اور کیا کچھ اب تک کی جو تمام تر صورتحال ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ بہت شکریہ سکندر صاحب وقت دیا سب سے پہلے آپ نے پروگرام کے لیے۔ لاسٹ میچ میں جس طرح انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک انالیسس دیکھا، یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ کچھ شرارت کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمیشہ کرتے ہیں، وہ کرکٹ کو رول کرتے ہیں ایک طریقے سے۔ صحیح، افغانستان کے ساتھ ہونے والے میچ کو بالکل دیکھیں افغانستان کو جو ہے اس نے اس طریقے سے نہیں کھیلا جس طریقے سے وہ اس کو کھیلنا چاہیے تھا، اور جس طرح اس نے پاکستان کے خلاف کھیلا وہ بھارت کے خلاف نہیں کھیلا۔ اگر وہ سب سے پہلے ٹاس جیتے خود بیٹنگ کر لیتا تو بہت کچھ فرق پڑ جاتا۔ اگر وہ 100 رن بھی کرتے تو بھارت کو وہ 100 رن 10 اوور میں یا 8 اوور میں یا 12 اوور میں کرنے ہوتے، جو بھی کیلکولیشنس نکلتی ہیں تو انہوں نے ان کے لیے چیزیں آسان کر دی، پر وہ ہم نے ایسی۔ اچھا، ہم نے میچ کے رزلٹ کے بعد دیکھا کہ جس طرح سے اب بہت ساری چیزیں ٹرینڈنگ ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ جو T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ فیوریٹ ہے سب کا۔ تو جو افغانستان اور بھارت کا میچ ہوا تو اس کے بعد ویل پلیڈ انڈیا کی جگہ ویل پلیڈ انڈیا کا جو ایک ہم نے دیکھا کہ جی بہت زیادہ ٹرینڈنگ چلی، کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس پہ بالکل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ میں یہ صرف کہوں گا کہ کرکٹ انہوں نے اچھی نہیں کھیلی، شائقین نے کرکٹ کو مایوس کیا۔ ہاں، مطلب پرفارمنس سے پہلے جو رہی ان کی، اگر لڑتا تو لوگ کہتے کہ ہاں واقعی وہ اچھا کھیلے، مگر باقی چیزوں پہ میں بالکل کوئی کمنٹس نہیں دوں گا کہ جی ویل پیڈ یا ویل پلیڈ، نتھنگ ٹو ڈو وتھ می، میرا کوئی اس پہ کمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ افغانستان نے اس پوٹینشیل کی کرکٹ نہیں کھیلی جتنی کہ اس سے توقعات تھیں، اس سے ہم، اور جو اس سے پہلے ہم نے میچز میں دیکھی بھی پاکستان کے ساتھ بھی بہت بہتر پرفارمنس کھیلا، وہ نہیں کھیلا ایسا، بس اس کا سب کو افسوس ہے، جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں آج کل جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک لوز کینن کی طرح ہے، اور ہر کوئی اس میں اپنی ایک ان پٹ ڈال دیتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی مینز بنتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کے پاس ایک تفریح کا ایک ذریعہ آ گیا ہے، تو لوگ جب کسی کا ریکارڈ لگانا جیسے ہم کہتے ہیں لگانا بہت آسان ہو گیا اس طرح سے، جو بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے کہیں لیٹا ہوا ہے تو اس نے کہا چلو اس کی کھچائی کر، صحیح، اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں سبھی۔ ٹھیک ہے سکندر صاحب، یہ بتائیے کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں سبھی ٹیمز کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، آپ کو اب تک کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں یا جو پرفارمنس پاکستان کی کسی بھی ٹورنامنٹ میں کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس مرتبہ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہا ہے؟ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہو، جب یہ ٹیم جا رہی تھی تو ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تو، اور مگر یہ پریڈکشن میں نے بھی کی تھی، دوسروں نے بھی کی ہوگی، مگر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم پہلا میچ جیت گئے تو ہم فائنل تک پہنچ جائیں گے۔ پاکستان ٹیم کی یہ سائیکی ہے، جتنا میں ان کو جب سے میں ہوش سنبھالا ہے میں کرکٹ کو دیکھ رہا ہوں پاکستان ٹیم کے، پھر ساتھ بھی رہا میں، اور کہ جب ہم پریشر میں آ جاتے ہیں نا تو پھر بڑی سے بڑی ٹیم بھی ہو تو کولیپس ہو جاتی ہے، اور جب ہم چھوٹی سے چھوٹی ٹیم بھی ایک دفعہ ردم پکڑتی ہے اور تو وہ پھر ہر ایک کو اڑاتی چلی جاتی ہے، تو اس وقت وہی پوزیشن ہے کہ ہم جب پہلا میچ اتنا کنونسنگلی جیتے ہیں انڈیا سے کہ ان کا جو ردم ہے وہ زبردست طریقے سے ٹاپ پہ آیا ہوا ہے، اور ہم شو کے فائنل میں آئے اور یو نیور نو جیت کے آ جائیں۔ اور اسکاٹ لینڈ کے ساتھ جو اب ایک میچ رہ گیا ہے، اسکاٹ لینڈ تو بہت ہی چھوٹی سی ٹیم ہے، ان کا ہمارا کوئی مقابلہ اصولاً نہیں ہے۔ اچھا، اصولاً ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ہماری بی ٹیم بھی میرے خیال سے اسکاٹ لینڈ کو ہرا سکتی ہے، مگر کرکٹ میں بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس کا موڈ چینج ہو جائے۔ ہم آئرلینڈ سے ہار گئے تھے، اگر
2007 کا ورلڈ کپ تھا جس میں باب وولمن نے مر گیا تھا جو اس کو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ہمارا کوچ تھا, اس میں ہم آئرلینڈ سے ہار گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اب اس وقت ہم انڈیا کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کے شروع کے میچز میں پرفارمنس ایسی نہیں رہی, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان سے اتنی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں توقع کی جا رہی تھی لیکن وہ کر گئے. بھارت جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا اور ہاٹ فیوریٹ ٹیم کی پرفارمنس اسٹارٹنگ کے میچز میں اگر کچھ نہیں نظر آ سکی تو کیا اس کا کوئی بڑا ریزن ہے؟ دیکھیں بھارت کو آپ ہاٹ فیوریٹ نہیں کہہ سکتے, ون آف دا فیوریٹس کہیں. بھارت کی جو میڈیا ہے اس کو اٹھا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے عوام بھی جو ہے بلینز میں ہے, تو وہ سب اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں. اور ون آف دا فیوریٹس تھی, یعنی کہ انڈیا تھا, آسٹریلیا تھا, انگلینڈ تھا, پھر پاکستان تھا, اس طرح کی وہ تھی ایک اسٹینڈنگس تھیں. مگر جب وہ پہلا میچ اس بری طرح ہارے, اور جب دیکھیں آپ جب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت بونگیاں مارتے ہیں اور اس طرح کی کہ جی ہمیں واک اوور دے دو, کیا فائدہ, تم لوگ کھیل نہیں سکتے, تمہیں کھیلنا نہیں آتا, یہ ہم سے کہتے, تو پھر وہ اپنے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے. وہ لڑکے نہیں کہتے, یہ عوام کہتی ہے یا میڈیا کہتی ہے. جب آپ اس قسم کا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ الٹا پریشر آپ پہ آ جاتا ہے. اٹس ناٹ گڈ فار یو اس ٹیم کے لیے. اسی طرح اب بابر نمبر 1 ہو گیا ہے تو سب سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جن بابر از اے نمبر 1 پلیئر ان T20. جی میرا یہ کہنا ہے کہ بابر T20 میں جو نمبر 1 ہوا ہے اس پہ اس کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہیں, ایکسپیکٹیشنس بڑھ گئی ہیں. اب ہم یہ کہیں گے یار تم نمبر 1 پلیئر ہو, تم ایسے آؤٹ ہو گئے, بالکل, تم نمبر 1 پلیئر ہو, تم نے رنز نہیں کیے, تم نمبر 1 ہو, تم نے یہ کر دیا, تو وہ اس کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. جب وہ اندر جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آئی ایم نمبر 1, صحیح, تو وہ الٹا اب اس کو بیلنس رکھنا جو ہے آپ کو پریشر آتا ہے. اسی طرح اب پاکستان ٹیم پہ پریشر ہے. ہم نے اتنی اچھی کرکٹ کھیل لی ہے کہ ہماری پوری عوام, جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو بس کپ لے کر آئیں گے, جیب میں رکھ لیا, بس گھر میں آ گیا پہلے, تو یہ ایک اتنی مزیدار چیز نہیں ہوتی. عوام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ جب اس قسم کے ایکسپیکٹیشنس بڑھا دیتے ہیں تو لڑکوں کے اوپر وہ پریشر پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مگر اوبیسلی عوام جذبہ خوشی اس کے رکھتے ہوئے جو ہے یہ باتیں کرتی ہے. صحیح. چلے فائنل سے پہلے تو ابھی سیمی فائنلس کی ہمیں پوزیشن تھوڑی سی بتائیے کہ جی ہمیں 2 ٹیمز تو پہنچتی ہوئی نظر آ چکے ہیں. ہمارا گروپ ہے 2, جی گروپ 2 میں ہم تو نمبر 1 ہو گئے ہیں, نمبر 1 ہیں ابھی اور ہو جائیں گے. اسکاٹ لینڈ سے میرے خیال سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسری جو 2 ٹیمیں وہ سنڈے کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. سنڈے کو اگر افغانستان کو نیوزی لینڈ مارتا ہے تو پھر ساری کہانی ختم ایف اینڈ بٹس کی, اور وہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کوالیفائی کر جائے گا. اگر افغانستان وہی دوبارہ اچانک جاگ اٹھا انسان جیسا ہوتا ہے, وہ جاگ اٹھتا ہے, جنون آ جاتا ہے واپس ان کا, کہ پھر اب ان کو جو ہے کہا گیا ہو کہ آپ ماریں ان کو, ہم آپ کو مذاق کریں, تو جوش آ جائے ان کو, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ہرا دیں. اگر وہ ہراتے ہیں تو پھر زبردست قسم کی جنگ ہوگی کس کے اوپر, رن ریٹ کے اوپر. صحیح. تو اس میں انڈیا کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہوگا. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کا آخری میچ نبیبیا سے ہے جو کہ ایک ویک سائڈ ہے, سو دے کین مینوپلیٹ. نبیبیا کے وہ ہاتھی خرید لیں گے سارے جو انہوں نے ہمیں بیچنے سے منع کیا تھا, وہ خرید لیں گے. تو ان کا یو نیور نو, انڈیا سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اگر انڈین اس بات کا برا منا رہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں 2019 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا انہوں نے جان بوجھ کے ایک میچ ہارا تھا اور انگلینڈ کے خلاف, اور تاکہ پاکستان سے ان کا سیمی فائنل میں مقابلہ. تو وہ میں نے پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ کریں گے, کسی ایک میچ کو ہرائیں گے. تو اس پہ انتہا کی مجھے جو ہے نا باتیں سننی پڑی تھی بھارت سے, اور ایکچولی وہ ہوا. اور اس کا ذکر خیر چلیں وہ انڈین سے کہا کہ جی اس کو بند کر دو, یہ بکواس کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. مگر بین سٹوکس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ انڈیا ہم جیتنا ہی نہیں ہم سے چاہتا تھا. اس نے اپنی کتاب کو میں اس کو مینشن کیا تھا, تو اس سے میری بات ثابت ہو گئی. ہاں, تو انڈینس جو ہے کرکٹ میں کبھی کبھار ایسی چیزیں ہو. اچھا بہت مطلب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کرکٹ لورز ہیں, شائقین ہیں, آپ کو حق ہے کمنٹ کریں, آپ ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ڈسکشن کیجیے, لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھوڑا سا انتہا پسندی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب آتا چلا جا رہا ہے تمام تر چیزوں کے اوپر, اور ان کے اپنے ہی جو فینز ہیں وہ
اتنا پرتشدد رویہ اختیار کر چکے ہیں کہ کچھ اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ لاسٹ ابھی جس طرح سے انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے حوالے سے ان کی بیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں، بہت ہی کچھ عجیب سننے میں محسوس ہوتی ہیں. تو کیا انڈینس کا کیا عجیب سا کچھ رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دنیا کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ بھارت میں جو ہے وہ انتہا پسندی اس وقت انتہا کو پہنچ چکی ہے. بالکل. وہاں پر جو ہے ایسے مذہب جیسے ہم مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے اپنے مذہب کے جن کو وہ اچھوت کہتے ہیں، انٹچیبلز کہتے ہیں، ان کو سب وہ بہت بری طرح. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں سکھ کو بیچارے کو مارا جا رہا تھا تشدد کر کے. تو وہاں تھوڑا کچھ زیادہ بڑھ گیا. یہ سارے نہیں ہیں، بالکل ایسی بات نہیں. میرا خود تعلق، میری فیملی کا تعلق، میری والدہ اور فادر جو ہیں انڈیا سے ہی مائگریٹ کر کے، ہماری پوری فیملی میں بہت تمیز، تہذیب، ہر چیز موجود ہے. تشدد کہیں نظر نہیں آتا. اور میں انڈیا جب بھی گیا ہوں، ایک دفعہ بھی، ایک دو تین چار دفعہ میں گیا ہوں، ایک دفعہ بھی کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی انڈیا میں. جس کو بھی پتہ چلا میں ایک لفظ بولتا تھا وہ کہتے تھے آپ پاکستان سے آئے. تو کسی نے مجھ سے بدتمیزی، کوئی بد تہذیبی، کوئی چیز نہیں کی. اتنے اچھے لوگ ہیں وہ. مگر ہر جگہ پہ کچھ خراب لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کام کریں. مگر اس میں کیا ہوتا ہے، کنٹرول حکومت کا ہوتا ہے. اس سچویشن میں تو مطلب یہ جو خراب لوگ ہیں وہ غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے. اس لیے کہ حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے. اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ جی نہیں ہوگا یہ، پھر وہ نہیں ہوگا. بالکل. مگر اگر حکومت وہ کوئی ایسی چیز نہ کہے اور پولیس والے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں، اور اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے اور کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور پولیس تماشا دیکھ رہی، تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور جو کھولی کی بیٹی کے لیے یہ باتیں کی وہ انتہائی گھٹیا، نچلے درجے کی تھیں. اور کوئی بھی آج شخص جو کہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا تمیز والا ہو یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے ان کو آفر کی تھی اگر آپ کو بہت پرابلم ہو تو پاکستان آ جائیں، ہمارے پاس آ کے رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو خیر ان کے اپنے کانگریس کے لیڈر بھی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کے اوپر. چلیے بیک ٹو دی میچ کے اوپر واپس آتے ہیں اور اسی پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کا سیمی فائنل کس سے ہو سکتا ہے؟ پاکستان سیمی فائنل میں کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان مقابلہ ہوگا کہ ان میں سے کون آتا ہے. تو ہمارے لیے زیادہ مشکل ساؤتھ افریقن، ساری ٹیمیں جو سیمی فائنل میں آئیں گی وہ مشکل ہوں گی ایز کمپیئر اگر ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کو کمپیئر کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو پچز ہیں نا وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. جس ہر ملک کے اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے کھیلنے کا، ان کے ایک مزاج ہوتا ہے. ہم لوگ گرمی میں بھی کھیلتے ہیں، ہماری پچیں سلو ہوتی ہیں. آسٹریلینز اور ساؤتھ افریقن کی پچز ذرا باؤنسی ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، تو ان کو اس پچ پہ کھیلنے کی عادت ہوتی ہے. تو ہم جو ہے ہمیں ایڈوانٹیج ہے دونوں میں سے کوئی بھی آئے. مگر اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہمارے ہی لوگ ہماری ٹیم پہ بڑھا رہے ہیں. وہی آپ کی بات ہے نا، ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، بڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ بیچارے بچے انڈر پریشر آ سکتے ہیں. جس طرح سے بابر اعظم کی ہم نے بات کی کہ ایک ریکارڈ ان کا بن چکا ہے، اسی طرح سے بہت سارے اور پلیئرز ہیں جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈ پرفارم کیا ہے اور اب وہ تھوڑا سا لائم لائٹ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. کس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی اس وقت ہمارے پلیئرز میں بہتر پرفارمنس ہے اور وہ جو ان کی کچھ خامیاں ہیں وہ اس کو کور کر سکیں گے تو مزید ہماری ٹیم کے لیے اچھا ہو جائے گا؟ ہماری ٹیم میں جو ہے دو تو ٹاپ کے پلیئر ہیں، رضوان اور اپنا اللہ بھلا کرے بابر جی، جو فخر ہیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. پچھلے 30 میچوں میں جو پاکستان کے لیے وہ کھیلے اس کو ملا کے ان کی 150 ہے، وچ از ناٹ اے گڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بیٹنگ کی اور بالنگ کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے یا شاید یہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے، ہماری فیلڈنگ بہت اچھی ہو چکی ہے اور ہم نے تھوڑا سا جو گرپ نہیں تھی ہماری فیلڈنگ کے اوپر اس کو کمانڈ حاصل کر لیا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ہماری ٹیم اٹھتی ہے نا تو ہر چیز اچھی ہونے لگتی ہے. اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہمارے چیزوں کا اسٹینڈرڈ گر گیا ہے. تو اس وقت ٹیم اٹھ گئی ہے، تو وہ جب ٹیم اٹھ گئی ہے نا تو ہر چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے. لڑکے جان مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور وہ کپتان کی بات سن رہے ہیں. دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اگر وہ کپتان کی باتیں سننے لگیں، اس کو واقعی اپنا کپتان مانے
تو پھر کیا ہوتا ہے چیزیں سنبھل جاتی ہیں. تو اس وقت وہ سنبھلی بھی ہیں چیزیں. صحیح. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹیم کی تعریفیں تقریباً سبھی کر رہے ہیں, اس کی پرفارمنس تو جو ہے کرکٹ کی اس کے اوپر تو بات کی جا رہی ہے, لیکن جس طرح سے ہم نے اپنے حسن سلوک سے اس مرتبہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی خاص کر نیمیبیا ایک بالکل ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جی بہت زیادہ ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہے, تو جو ہماری دیگر ٹیمز کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو بھی خاصا سراہا جا رہا ہے اور اس کو بھی بہت جو ہے ہونا چاہیے اسی طرح. خاص طور پہ جب آپ جیت رہے ہوں اور اچھا کر رہے ہوں پھر آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے. جب ہم کھیلا کرتے تو یہ چیزیں ہوتی تھیں اور ہم ان کے ڈریسنگ روم میں جاتے تھے, وہ ہماری ڈریسنگ روم میں آتے تھے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, مگر پچھلے دنوں بالکل غائب تھیں. اور اب ہم جیت رہے ہیں, ہر چیز اچھی ہو رہی ہے, خوشی خوشی ہے, تو ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی. اگر ہم یہی ہماری پرفارمنس گری ہوئی ہوتی وہ کبھی نہیں جاتے ادھر, سر پکڑ کے کونے میں بیٹھے ہوتے. تو جب چیزیں اچھی ہوتی نا تو ہر چیز بہتر لگتی ہے اور بہتر ہونی چاہیے اور بہتر کی جاتی ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے میں ان کو ضرور فل مارکس دوں گا کہ انہوں نے یہ کام بہت اچھا کیا. صحیح. چلیں سکندر صاحب اب یہ بتا دیجئے, گو کہ بالکل مناسب نہیں لگتا, وہی بات ہو جاتی ہے کہ جی آپ یہ بتا دیں جی کون حکومت کرنے آنے والا ہے, ایسا تو ابھی کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے, الیکشنز کی بات نہیں کر رہے, ہم میچ کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ پوچھنا تو نہیں چاہیے کہ جی ٹرافی کس کے پاس جا رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے تجربے سے بتا دیجئے کہ انگلینڈ کی ٹیم بہت تگڑی ہے, پاکستان کی ٹیم بھی اچھی ہے. اب یہاں پر پاکستان کا ردم آیا ہوا ہے, اور جب پاکستان کا ردم آتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے. تو مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے انگلینڈ کے ساتھ ہو جائے. اور اگر افغانستان لڑ گیا کسی اور کے لیے صحیح نیوزی لینڈ سے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھارت بھی فائنل کی طرف آئے. اچھا, یعنی پاکستان اور بھارت فائنلز میں مد مقابل ہو سکتے ہیں, وہ اور پھر ایک زبردست ٹاکرا ہو سکتا ہے. افغانستان کو جوش آ گیا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے 20 سال ان کو لک آفٹر کیا ہے, تو ان کے لیے کچھ لڑ پڑے. صحیح. اور پھر فائنلز کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بنگلہ دیش جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. بنگلہ دیش تو ہم 15 سے جا ہی رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. ٹرافی لے کر آئیں گے تو جائیں گے یا ٹرافی کے بغیر جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا, یہ کہنا اچھا نہیں. ایز اے پاکستانی میری خواہش ہے کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن جائیں اور بابر پرائم منسٹر بن جائیں. مگر یہ کہ نہیں سر, پرائم منسٹر ایک ہی کرکٹر کافی ہے پاکستان کے لیے. اب آپ کافی برداشت نے کر لیا. ہاں بہت برداشت. مطلب ہم یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے ان کو کہ جی جو پرفارمنس ہے ان کی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, لیکن ہمارے خیال سے پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اچھا, کرکٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, میں نہیں پرائم منسٹر بن سکتا. سر آپ پرائم منسٹر اگر بنیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن اچھا اب مطلب کہ ہمارے میرے خیال سے ہم لوگوں نے بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جو پلیئرز اب اگر اس لائن میں آنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی خان صاحب نے ساروں کا ہی کام بگاڑ دیا ہے, ان کی وجہ سے ہم سب مارے گئے. میں بازار جاتا ہوں نا, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ ہے نا, آپ کے دوست نے یہ کر دیا, آپ کے دوست نے وہ کر دیا. میں نے کہا گھبرانا نہیں ہے, بس میں یہ کہتا ہوں. صحیح. سب ہنستے ہیں, کہتے ہیں ہاں بس اب گھبرانے کی نوبت رہ گئی ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جی, بہت اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی اور بہت کچھ ایسا بھی پتہ چلا ہے جو اب سے پہلے سکندر صاحب نے کہیں باتیں نہیں کہی تھیں, اور یہاں پر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جی پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ورلڈ کپ کے فائنل میں ہو سکتا ہے, اور پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ بھی ورلڈ کپ میں ہو سکتا ہے. البتہ ابھی یہ کوئی پریڈکشنز نہیں کی جا سکتی اس بارے میں کہ جی ٹرافی کس کے پاس جا رہی ہے, لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جی اب بنگلہ دیش کے ساتھ چونکہ میچز ہمارے لائن اپ ہو چکے ہیں اور 15 سے ٹیم نے وہاں جانا ہے, تو ٹیم تو وہاں جا رہی ہے, لیکن ٹرافی کہاں جا رہی ہے یہ یقیناً ہم سب فائنلز کے بعد ہی دیکھ سکیں گے. دعائیں ضرور ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ بھی T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ ون کر سکے اور ہمارے پاس ایک مرتبہ اور ٹرافی آ سکے, اور پاکستان کا اس وقت جو ردھم بنا ہوا ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہے, اور جس طرح سے فینز سپورٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو, ان کی امیدوں پر جو ہے وہ تمام تر پرفارمنس نظر آ سکے.